السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت ہماری 27 ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ 26 میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ یہاں آپ فاسقوں کی، نافرمانوں کی تعریف بتائی جا رہی ہے۔ پہلی ان کی جو تعریف کہہ لی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ باندھنے کے بعد۔ عہد سے یہاں کیا مراد ہے؟ علماء کے نزدیک عہد سے مراد سب سے پہلے عہد الست ہے۔ عہد الست کے بارے میں تفسیر سے ہمیں اس کی تفسیر پتہ چلتی ہے کہ جب تمام ارواح آدم علیہ السلام کی پیٹ میں تھی اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یا کہ قرآن میں آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی۔ تو سب نے جواب دیا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کو بھول گئے۔ اب آپ کہیں کہ ہمیں تو نہیں یاد، ہمیں تو بہت سی باتیں نہیں یاد، مثلاً ہم دنیا میں ہماری پیدائش کس کمرے میں یا کس گھر میں یا کس شہر میں یا کس ملک میں ہوئی یا کس ہاسپٹل میں ہوئی، ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں ہمارے والدین نے بتایا۔ ہمارا نام کس نے رکھا؟ ہمیں ہمارے والدین نے بتایا۔ ہم ذرا شعور کی عمر کو پہنچتے تو سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہماری گھٹی ہمیں کس نے ڈالی، ہمارا نام کس نے رکھا؟ تو جو کچھ ہماری والدہ ہمیں بتاتی جاتی ہے ہم اس کو سمینا و اطانا کرتے جاتی ہے۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہمیں اپنے والدین کی بات پہ پورا یقین ہے، زبان پہ پورا یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ ہاسپٹل میں دیکھیں کہ لیبر روم سے نرس آتی ہے باہر اور کہتی ہے یہ آپ کے ہاں بیبی ہوا ہے، آپ کی بیٹی یا بہو کے گھر، تو ہم اس نرس پہ پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ بیبی ہمارے ہی گھر ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا کام نہیں کرے گی کہ کسی کا بیبی ہمیں اور ہمارا بیبی کسی کو تھما دے گی۔ ہمیں اس نرس پہ یقین ہے، ہمیں نہیں معلوم مسلمان ہے کرسچن ہے، ہمیں نہیں معلوم نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، ہمیں اس کے مذہب سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ ہم لیبر روم کے باہر کھڑے ہیں، وہ لا کے ہمیں کہتی یہ آپ کا بیبی ہے۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، ان پہ ہمیں یقین نہیں؟ جب قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ الست بربکم تم نے کیا، اور پھر قرآن ہی میں ایک آیت کی دلیل بھی آگے آ جائے گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، تو ہمیں پھر اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے اقرار کیا۔ پھر عہد میں وہ تمام وعدوں میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں کہا اوفوا بعہدی، میرے عہدوں کو پورا کرو، نبھاؤ، میں بھی اپنے عہدوں کو پورا کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مراد وہ عہد ہے جو ارواح سے لیا گیا، جو ابھی میں نے بات کی، جو آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا گیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تمام وعدے ہیں جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، اور اس کو توڑنا، اس کا چھوڑنا، یہ تمام گناہ میں آتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا عہد کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، پھر ہر وہ عہد جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں شامل ہے، وہ سارا عہد اس میں آ جاتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں توڑنے والے اہل کتاب کافر اور ان کے منافق ہیں، جو عہد وہ ہے جو ان سے توریت میں لیا گیا کہ وہ تمام باتوں پر عمل کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں گے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کر آئے اس کی تصدیق کریں گے، اور اس عہد کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ اب اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اور عہد کا علم ہونے کے باوجود اس سے چھپایا، اور دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کے خلاف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور راہ مومن پاتے ہیں۔ وہ اپنی گمراہی میں منافق بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ باوجود اس علم کے کہ اسلام حق ہے، درست ہے اور صحیح ہے، پھر بھی اسے جھٹلاتے ہیں
اور یہ اقرار کر کے مسلمان اقرار کر کے ہدایت اور ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ فاسق سے یہاں صحابہ کرام مراد منافق لیتی ہیں، اور بعض نے کہا کافر مراد ہیں جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ تو بہت سے اقوال آپ کو قرآن میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں مل جائیں گے۔ اصل وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کسی عہد کو بھی آپ لائٹلی سمجھ کے، معمولی سمجھ کے، لاپرواہی سے توڑ دیتے ہیں تو یہ سارے اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ لغت میں فسق، فاسقہ کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو، ٹھیک ہے۔ جب چھلکا ہٹا کر خوشہ نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں فاسقت۔ تو سمپل سی بات ہے کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ بس لفظ فاسق کافر کو اور ہر نافرمان جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ سخت اور برا ہے کیونکہ وہ انکار بھی کرتا ہے ساتھ، اور پھر اس سے بھی باہر نکل جاتا ہے، اطاعت سے بھی۔ ایک آیت میں ہے کہ فاسق سے مراد کافر ہے، تو بہت سی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ مومن اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے اس کی عادتیں۔ مومن جو ان سے وعدوں کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کے وعدے ہیں، چاہے حقوق العباد کے وعدے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو نہیں توڑتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ جوڑی رکھیں۔ تمام علماء اس میں متفق ہیں کہ قطع رحمی سے مراد صلہ رحمی کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ دینا۔ اس میں تمام وہ رشتہ داریاں، وہ سب کچھ آ جاتا ہے جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ ان کے توڑنے سے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ہوتا ہے۔ سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں، ساری رنجشیں، ساری ڈپریشن، ساری برائیاں اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ۔ بہت لمبی اس کی تفصیل ہے، یہاں مختصر آپ کو ایک ہی حدیث میں بھی آپ اور میرے لیے کافی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی عمر لمبی ہو، اس کی مال میں اضافہ ہو، یعنی رزق میں بڑھوتی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کی تقدیر کو بدل ڈالتی ہیں، اس میں ایک دعا ہے، ایک صدقہ ہے اور ایک صلہ رحمی ہے۔ کیسے بھی رشتہ دار ہوں، جیسے بھی رشتہ دار ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کو صلہ رحمی کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اگر آپ کے خاندان میں غربا، مساکین، یتیم اور بیوہ ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ کی بار قبول ہی نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا آپ نے رمضان میں تفصیل سے پڑھا، 2 اجر ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک اپنے رشتہ داروں پہ احسان کرنے کا، ان کو ادا کرنے کا۔ اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ناتا کھڑا ہو گیا اور رحم کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے پیدا کیا اور یہ مجھے توڑیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو خوش نہیں کہ جو تجھ سے جڑے اس سے میں جڑوں اور جو تجھے توڑے اس سے میں ٹوٹ جاؤں؟ تو رحم نے کہا، ناتے نے کہا میں اس پہ راضی ہوں۔ تو جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں اور ان کے گھر میں رزق کی بھی بڑھوتی ہوتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، دعاؤں سے ان کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور جو قطع رحمی نہیں کرتے، جو اپنے رشتہ داروں کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر ہاسپٹل کے دروازے اور کئی دفعہ کچہریوں تھانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مال تو نکل ہی جاتا ہے لیکن غلط کاموں پہ نکل جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ تم فساد نہ کرو، کیونکہ میں نے جسے ابھی کہا نا کہ زمین پہ فساد رشتے ناتے توڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قتل کیوں ہوتا ہے؟ جائیداد کسی نے چھین لی، خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں کسی اپنے نے آپ کا دل دکھایا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے فساد فی الارض اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، کہا یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، عہد الست بھی کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کا عہد بھی کہہ دیں، نمازوں کا عہد بھی کہہ دیں، ہر وہ عہد، جھوٹ نہیں بولوں گی، وعدہ خلافی نہیں کروں گی، امانت میں خیانت نہیں کروں گی، یہ ساری چیزیں اسی کے حکم میں آ جاتی ہیں۔ اور جب ہم فساد فی الارض کرتے ہیں تو پھر بارشیں بھی بے وقت ہوتی ہیں جو تباہی مچاتی ہیں، یا آتی نہیں، قحط پڑتا ہے جب ہم حقوق اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں،
ملازمین بھی جو آپ کے انڈر ہیں وہ آپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اکثر ملازمین قتل کر کے بھاگ جاتی ہیں. تو ہر چیز زمین کا فساد اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا بگاڑ اللہ کی نافرمانی میں ہے. اور دوسرے رشتہ داروں سے جب قطع رحمی کرتے ہیں تو گھر گھر میں لڑائی ہے, گھر گھر میں فساد ہے, اور یہ بھی بے سکونی کا سبب بن رہا ہے. ہماری زیادہ پیسے ہاسپٹلز میں ڈاکٹروں کے اٹھ جاتے ہیں, اور یا خدا نخواستہ بچہ لڑ گیا, اب شور کسی سے لڑائی ہوگی, کوئی جائیداد کا مسئلہ ہو گیا, اور ہمارا کچہری کی نظر ہو جاتا ہے ہمارا پیسہ. یہی آپ اپنے رشتہ داروں پہ لگائیں, صلہ رحمی پہ لگائیں, دعوتیں کریں, سب میں آنا جانا کریں, تو آپ کے گھر میں دیکھیے گا کتنا سکون ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرما کہ اہل اسلام کے علاوہ دوسروں کو جہاں قرآن خاصرہ کا وہاں مراد کافر ہیں, اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ آیا وہاں مراد گناہ گار ہیں. خاصرون جمع ہے خاصرہ کی, چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو رحمت ربانی سے دور کر لیا, اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا. جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں نقصان ہو جائے, اسی طرح یہ کافر اور منافق ہے کہ جب رحم و کرم کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, یعنی قیامت والے دن, تو اس دن رحمت ربانی سے یہ محروم ہو جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو صلہ رحمی جس حد تک ہو سکتی ہے کیا کریں, اور اس کے لیے یہ مت دیکھا کریں کہ اگلا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, یا اس نے ہمیں نہیں بلایا, یا وہ ہمیں دعوت نہیں کرتا, یا وہ ہمیں تحفہ نہیں دیتا, تو ہم کیوں دیں. آپ نے اس آیت کو فالو کرتے ہوئے ایک تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو نبھانا ہے, نمازوں کی حفاظت کریں. نوافل کی پکڑ نہیں ہے, نوافل آپ کے لیے اکاؤنٹس میں اضافے کا سبب ہے. پوچھ ہے, پکڑ ہے, پابندی ہے, حساب ہے, تو فرض نمازوں کا, فرض روزوں کا, فرض زکوٰۃ کا. تو عہد اللہ کو پورا کریں, وعدہ نبھائیں, جھوٹ سے بچیں, غیبت سے بچیں, اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. لا الہ الا اللہ کو نبھائیں, اور صلہ رحمی کو جوڑیں, اور اس کو قطع رحمی نہ کریں. ایک لیول تک, وین کے پیچھے لکھا ہوتا نا فاصلہ رکھیں, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا فاصلہ رکھیں. رشتہ داری نبھانے کا بہترین طریقہ فاصلہ رکھیں. جب آپ ان کے پرسنل معاملات میں, ان کے ذاتی معاملات میں, ان کے گھریلو معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہو, جا کے رائزہ نہیں کرتے ہیں, تو پھر ٹکراؤ ہوتا ہے اور پھر جھگڑے بڑھتے ہیں. ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے. جب ہم نہیں چاہتے کہ میرے کپڑے یا میری ذات یا میرے لباس بولنے میں یا میرے گھر کے ماحول میں یا میری چوائس میں کسی کو کیا مسئلہ ہے, کسی کو کیا پرابلم ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, کسی کا کیا لینا دینا ہے, میری مرضی ہے, میں جہاں مرضی پیسہ لگاؤں, میں جیسے مرضی رہوں. تو اسی طرح ہر ایک کی پرائیویسی ہے, ہر ایک کی چوائس ہے, ہر ایک کا سوچ ہے, ہر ایک کا اپنا گھر ہے, ہر ایک کا اپنا ماحول ہے. ہمارا یہ کام نہیں بنتا کہ ہم ان کے گھروں میں جا کے انہیں کرٹیسائز کریں, طنز کریں, اور انہیں رائے دے کے آئیں, مشورہ دے کے آئیں, اور انہیں یہ بتا کے آئیں کہ اب تو ٹوٹلی بے وقوف اور ناسمجھ سے لوگ ہیں. یہی چیز قطع رحمی کا سبب بنتا ہے. کہیں جانا ہے, کان آنکھیں بند کر کے جائیں, اچھی طرح ملائیں اور نکل آئیں. اور کوئی آپ کی طرف آئے تو آپ بھی یہی معاملہ رکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب فاصلہ رکھ کے چلیں گے, آپ دیکھیں جنگل کتنا بڑا ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا گھبراہٹ ہوتی, دل کرتا ہے جنگل میں نکل جائے. جنگل میں تو درخت اور اسپیس بھی نہیں ہوتی, جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن کتنی خاموشی ہوتی ہے, کتنا سناٹا ہوتا ہے, کتنا سکون ہوتا ہے. ریزن کبھی آپ نے دیکھا؟ ریزن ہے کوئی کسی کی دوسروں کی انٹرفیئرنس نہیں کرتا. مانا کہ اضطراری مخلوق ہے نا, ہم اختیاری مخلوق ہیں. اگر ہمیں جنگل سے یہ سبق سیکھنا چاہیے نا کہ ایک جنگل میں اتنے درخت کھڑے ہیں اور سکون ہے, اور ہم سکون کے لیے جنگل میں جانا چاہتے ہیں. ایک گھر میں 4 بندے, ایک خاندان میں 20 بندے کیوں نہیں رہ سکتے؟ بیسک وجہ ہے انٹرفیئرنس. فاصلہ رکھیں. کسی نے کیا پہنا ہے, کون کیا پکا رہا ہے, کون کس طرح جی رہا ہے, کس کا کیا معاملہ ہے, کون کہاں آ رہا ہے, کون اس کے گھر آ رہا ہے, کون نہیں جا رہا, یہ آپ کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں فلاں تمہارے گھر آیا تو ہم نہیں آئیں گے, آپ فلاں کے گھر گئے تو ہم نہیں آئیں گے. یہ ساری باتیں قطع رحمی کا سبب بنتا ہے. تو آپ قطع رحمی سے بچیں. یہ فساد فی الارض ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ خود بھی بے سکون ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی بے سکون کرتے ہیں. پھر آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, پیچھے ہم نے سارا پڑھا تھا. پھر آپ کو بی پی ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, پھر شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے, پھر فرسٹریشن ہو جاتا ہے, پھر ٹینشن ہو جاتی ہے, پھر غصہ ہو جاتا ہے. اور غصہ کرنے والوں کے استما, الرجی, پھیپھڑے کی بیماریاں, پھر کئیوں کے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے, اس کا کئیوں کے معدے پہ اثر ہو جاتا ہے, بھوک بند ہو جاتی ہے, السر ہو جاتا ہے. یہ ساری بیماریاں 50% نہیں 100%
ریلیٹڈ ہے قطع رحمی سے۔ تو خوش رہیں اور خوش رکھیے، اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ رکھیے۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔